وہ بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے. اسی طرح یہ چین چلتی رہے گی کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو عزت دی ہے, آپ نے خدا کے کلام کو مانا ہے, اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ جو تحفہ ہے, یہ جو پیٹ کا پھل ہے, مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے, اور اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور اچھے سے اس کی پرورش کروں, کلام کی نصیحتوں کے ساتھ اس کی تربیت کروں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں پاسٹر عدیل آئزک, شائننگ سٹارز منسٹریز کا چیئرمین, آپ کی خدمت میں خدا کے کلام کی خوبصورت باتیں لے کر حاضر ہوں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ ویڈیوز پر آپ نے بہت اچھے کمنٹس کیے, آپ نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لازمی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو والدین ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ آج کا جو کلام ہے وہ اولاد کے اوپر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے, ہم اپنی اولاد کو ترقی کی طرف لے کے چلیں, خدا کی طرف لے کے چلیں, یا انہیں ناکامیابی کی طرف لے کے چلیں. ہاللیلویہ. تو میں آپ سے درخواست کروں گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں. ہاللیلویہ. تو خدا کے کلام میں سے زبور 127 اس کی 3 آیت آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. یہاں پر لکھا ہے, دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. ہاللیلویہ. یہاں پر خدا کا کلام خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل جو ہے خدا کی طرف سے اجر ہے. تو اجر کو اگر ہم آسان الفاظوں میں کہیں تو یہ تحفہ ہے, یہ گفٹ ہے. تو میں 1000 بار یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو گفٹ ہوتا ہے اسے انسان سنبھال کے رکھتا ہے. اور اگر کوئی اسپیشل انسان ہو, جیسے کوئی باہر سے آیا ہو کسی بیرون ملک سے, یا کسی نے کوئی برانڈ کی چیز ہمیں دی ہو, تو ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ میرا سامسنگ کا موبائل ہے, ایپل کا موبائل ہے, یہ میری شرٹ اس برانڈ کی ہے. اس طرح تو وہ ایک شخص ہے جو آپ کو گفٹ کر رہا ہے. مگر یہاں پر بائبل بیان کرتی ہے جو اولاد ہے اس کو خدا آپ کے لیے گفٹ پیش کر رہا ہے. اولاد خدا کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گفٹ کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہاللیلویہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی اولاد کی کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو جاتا ہے, اور اس کی ناکامی کا کریڈٹ بھی ان تک ہی جاتا ہے. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. ہاللیلویہ. تربیت سے ہی ہمارے بچے خدا کی طرف آ جائیں گے, ہمارے بچے بھی خدا کی طرف آ جائیں گے اور خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ وہ صحیح راہ پر ہے. بائبل مقدس کی ایک اور ورس ہے, مثال 22 باب اس کی 6 آیت. یہاں پر لکھا ہے, لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. ہاللیلویہ. تو اس کا مطلب یہ کس نے تربیت کرنی ہے؟ ماں باپ سے اچھا استاد کوئی نہیں ہے. ماں باپ ہر انسان کے پہلے ٹیچر ہیں. ہاللیلویہ. تو بائبل کہتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے, اور پھر کیا ہوگا, وہ بوڑھا ہو جائے گا مگر وہ اس راہ کو بھولے گا نہیں. ہاللیلویہ. یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے عزیزو. ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے. ہاللیلویہ. تو اس میں آپ کا رول خاص ہے, اور بائبل بیان کرتی ہے کہ لڑکے کی, اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کی, جب وہ 2 سال کا ہو, جب وہ 1.5 سال کا ہو, تب اسے بتانا شروع کر دیں کہ ہمارا یسوع فاتح ہے. اگر ہم اس سے دعا مانگیں گے تو وہ برکات ہم کو دے گا. اسے ورشپ کرنا سکھائیے, اسے چرچ لے جائیے تاکہ اسے پتا ہو کہ ورشپ کے ٹائم مجھے تالیاں بجانی ہے, مجھے گانا ہے, اور کلام کے وقت احترام سے مجھے کلام کی باتیں سننی. ہاللیلویہ. تو لڑکے کی تربیت بچپن سے شروع ہوتی ہے. ہاللیلویہ. اور اگر تربیت ہوتی ہے تو تربیت میں کبھی کبھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جی, ہمیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے, محبت سے پیش آنا اچھی بات ہے, مگر بائبل ہی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اگر ہم چھری کا استعمال بھی کریں گے تو کیا ہوگا, ہم اپنے بچے کو برائی سے, پریشانی سے, اپنی ماں کو رسوا کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں. تو مثال 29 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے
کہ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ کون سا لڑکا جی؟ جو بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پہلی ورس میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کا جس پر اسے چلنا ہے، جس کی تربیت ہو گئی خدا کے کلام کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے جڑا رہے گا۔ اگر وہ خدا سے جڑا رہا تو کلام کے مطابق وہ 10ویں احکام میں سے جو ایک حکم ہے کہ ماں باپ کی عزت کر، وہ اس کو بھی مانے گا۔ اور اگر آپ تربیت نہیں دیں گے تو بائبل بیان کرتی ہے امثال 29 باب میں کہ وہ لڑکا اپنی ماں کو رسوا کرے گا، اپنی ماں کو ناراض کرے گا۔ میں لڑکے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی اولاد، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تربیت کلام کے مطابق کریں، اسے بتائیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خدا کے کلام کی عزت کیا ہے، خدا کے خادمین کی عزت کیا ہے، اس کے بزرگوں کی عزت کیا ہے۔ یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کلام میں سے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا اسی تربیت کو لیتے ہوئے۔ امثال 23 باب اس کی 13ویں 14ویں آیت میں بڑی خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا وہ مر نہ جائے گا۔ یہ 13ویں آیت ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر تربیت کرتے ہوئے آپ کو کبھی چھڑی کا استعمال بھی کرنا پڑے تو بائبل کہتی ہے کہ تو اسے چھڑی سے مارے گا وہ مر نہیں جائے گا، لیکن تو یہاں پہ جودگل میں لکھا ہے تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچا لے گا۔ ہاللیلویا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کلامیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے بچے کو تربیت دیتے ہوئے چھڑی کا بھی استعمال کرے گا، پہلی بات تو وہ مر نہ جائے گا، دوسری بات تو اس کی جان کو پتال سے بچا لے گا۔ پتال کا مطلب ہے موت کا گھر۔ ہاللیلویا۔ موت کے گھر سے آپ کا بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو بچوں کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب بہتر تب بھی ہوگا جب آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد جس بچے کی تربیت کر دی جاتی ہے جی، اس کے لیے امثال 29واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ ہاللیلویا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بائبل کہتی ہے اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹی کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے نا تو اسے بائبل مقدس کے وہ 10 احکامات کا بھی علم ہوگا، جس میں لکھا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور یقین مانیں کہ اگر اس کے اندر خدا کی محبت آپ نے ڈال دی تو دنیا کے ہر ایک کمرہ امتحان میں، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک مشکل میں وہ جیت جائے گا خدا کے کلام کی وساست سے۔ وہ یسوع مسیح کی رہنمائی سے جیت جائے گا اور آپ کی جان کو شاد کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آج یہ میسج میں اس لیے لے کر آیا آپ تک، اگر آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و قارب، اپنے محلے میں، اپنے علاقہ میں، اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارے قوم کے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کی گئی۔ ایک سروے بتاتا ہے کہ جتنے بھی مسیح نوجوان ہیں اس میں سے 25% جو ہیں وہ نشے کی لت میں لگ چکے ہیں، نشے میں دسے گئے ہیں۔ اگر کسی قوم کے 25% لوگ، اور وہ بھی جوان جن کے کاندھوں پر فیوچر کا بوجھ ہے، وہ نشے میں لگ جائیں گے تو آپ کی قوم کس طرف جائے گی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی ماں باپ سے یہ ہوئی کہ انہوں نے خدا کے مذبح سے، خدا کے خادمین سے، بائبل مقدس سے ان بچوں کو دور رکھا۔ اگر وہ سو رہا ہے تو ماں نے کہا سونے دو، کوئی بات نہیں، آج سنڈے ہے، اس کی نیند خراب نہ کرو۔ نیند خراب نہ کرنے کے چکر میں ہم نے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی وے نہیں ہے اگر ہم بچے کو چرچ بھیجنا شروع کر دیں۔ اگر بچہ چرچ آنا شروع ہو جائے تو وہ ہر لحاظ سے سیکھے گا۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، ہمارے 2 مسیح نوجوان ہیں، گاتے بھی ہیں بجاتے بھی ہیں، تو ان کا انٹرویو ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا
کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اچھے سنگر بھی کیوں ہیں اور ہم اچھے میوزیشین بھی کیوں ہیں، کیونکہ وہ چرچ میں وہ کوائر میں تھے، وہ چرچ میں گاتے تھے، بجاتے تھے. اب وہ ہائی لیول پہ گا رہے ہیں، پروڈیوس بھی کر رہے ہیں، ڈائریکٹر بھی بن گئے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ان کا نام جو ہے خدا نے بڑھا دیا. اور جب ان کی آپ ہسٹری معلوم کریں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی کوائر کے ممبر تھے. ایک نے طبلہ بجانا سیکھا، ایک نے گٹار بجانا سیکھا، ہارمونیم بجانا سیکھا. آہستہ آہستہ دونوں جو بھائی ہیں، کوئی 10 انسٹرومنٹ بجاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ بجاتا ہے. ہاللیلویا. یہ تمام چیزیں ان کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے چرچ سے سیکھی ہیں. چرچ ایک یونیورسٹی ہے جی، چرچ کالج ہے، سکول ہے. اگر آپ کے بچے یہاں پر آئیں گے تو یقیناً وہ استاد بھی بنیں گے، وہ ٹیچر بنیں گے، اس کے بعد پرستار بنیں گے، اچھے سنگر ہو جائیں گے وہ. اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو تمام کہنے پلانز ہیں، اس میں کلیسیا کی اور مسیح قوم کی بھلائی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے تو ہمیں اس پرسنٹیج کو ختم کرنا ہے. جو ہمارے لوگ نشے میں لگ چکے ہیں انہیں نکالنا ہے، انہیں بائبل مقدس کے پاس لے آئیں جو زندگی عطا کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو یوتھ کو سنوارنے کا، یوتھ کو صحیح ٹریک پہ لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ اگر اس معاملے میں سٹک ہو جائیں، اگر ہمارے ماں باپ بچوں کو چرچ لانے کے لیے تیار ہو جائیں تو بہت سی جگہوں پر تبدیلی آپ دیکھیں گے. پریز دی لارڈ. اور ایک اور بات جو میں اولاد کے تعلق سے بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری تو ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. کبھی کبھی تربیت اچھی ہو جاتی ہے، کبھی تربیت اچھی نہیں ہوتی، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال مجھ تک پہنچائی گئی کہ ماں باپ نے کچھ بچوں سے کچھ ایکسٹرا ہی محبت کر لی، ان کو زیادہ ہی پیسے دینا شروع کر دیے. تو کیا ہوا کہ جب حالات تھوڑے بگڑے، جب وہ بڑا ہوا تو وہ اس کے لیے سر درد بن گیا، اس کا خرچہ وہ افورڈ نہ کر پایا. تو کیا ہوا، اس شخص نے یقیناً کچھ نہ کچھ غلط الفاظ اس کے لیے بول دیے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دینے کی ضرورت ہے. جتنا وہ ایزیلی خرچ کر سکے، جو ان کی خواہشات ہوں، جو مناسب ہیں انہیں پورا کریں، یہ آپ کے لیے بہتری ہے. اور جو اولاد ہے ان کے لیے بھی میں خوبصورت بات رکھنا چاہوں گا کہ اولاد کے لیے بھی بائبل مقدس میں ایک وعدہ موجود ہے. یہ نہیں کہ تربیت کی سارا دار و مدار ماں باپ پر بھی ہے، بچوں کی بھی یہ ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہو، وہ بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کے احترام سے آپ کے لیے برکت موجود ہے. یہاں پر لکھا ہے جی افسیوں 6 باب اس کی پہلی آیت میں اولاد کے لیے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. بچوں، اولاد جو بائبل مقدس آپ کے لیے بیان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ فرما برداری بائبل مقدس کے مطابق واجب ہے. آپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں کی آپ عزت کریں. اور آگے دوسری آیت میں لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے اولاد ہم سب کے لیے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پہ دراز ہو. ایسا کوئی انسان مجھے ڈھونڈ کے بتا دے جو چاہتا ہو کہ وہ جلد مر جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا بھلا، اس کی اچھائی ہو. تو بائبل فارمولا دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، تو پھر کیا ہوگا جی، آپ کا بھلا بھی ہوگا اور آپ کی عمر اس زمین پہ دراز ہوگی. آپ مبارک ہوگے، آپ جہاں جاؤ گے مبارک ہوگے. ہاللیلویا. اور یقین مانے اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے. اسی طرح یہ چین چلتی رہے گی کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو عزت دی ہے، آپ نے خدا کے کلام کو مانا ہے، اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ جو تحفہ ہے، یہ جو پیٹ کا پھل ہے، مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، اور اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور اچھے سے اس کی پرورش کروں، کلام کی نصیحتوں کے ساتھ اس کی تربیت کروں. ہاللیلویا. اور کلام میں آپ کے پاس ہزاروں نصیحتیں آ جائیں گی جب آپ اسے ریڈ کریں گے. ہاللیلویا. تو اپنے بچوں کو پیار کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں چرچ لے جائیں، وہ بہت سی ناکامیوں سے بچے رہیں گے.
وہ ایجوکیشن کے میدان میں کامیابیاں سمیٹیں گے، اس کے بعد وہ ہر ایک بری ایکٹیویٹی سے باز رہیں گے، وہ نشے سے باز رہیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے، وہ آپ کی جان کو شاد کریں گے، آپ کو رسوا نہ کریں گے، اور اگر آپ چھڑی کا استعمال بھی کر لیں گے تو آپ اس کی جان کو پتال سے بچا لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو اولاد والوں اور اولاد، آپ دونوں کو میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی قربت ہمیں خوشحال کرتی ہے، خدا کے کلام کی سمجھ بوجھ ہمیں حکمت دار بنا دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کلام کی روشنی سے اس برکت کو گین کریں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ سب کو برکت ملی ہوگی، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو تمام والدین کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کے ساتھ بھی کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں میں کامیابیاں دیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا قدوس، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس میٹھے شیریں کلام کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے خدا، جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان پر تیری برکت آ جائے خدا۔ والدین حکمت سے بھر جائیں اور کلام کی نصیحتوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر دیں، تاکہ خدا ہم فیوچر میں کامیابیاں ان کی زندگی میں دیکھیں، بچے بھی اپنے ماں باپ کے وفادار اور تابعدار دار ہو جائیں، ان کی ہر ایک بات کو مانیں۔ اور پاکرو اس کلام سے سب کو برکت دے۔ ایک بار پھر میں سیف لائف ٹی وی کے لیے دعا مانگتا ہوں، دنیا کی انتہا تک پاکرو سے استعمال کر، سب کو برکت عطا کر، یسوع نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔